PL-15 جو PL-15 وہ میزائل جس سے انڈیا کے جہاز گرائے گئے تھے، فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کا پتہ لگانا یا ان کو جام کرنے میں ناکام رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسکلی اگر آپ کی طرف جو ہے وہ میزائل آ رہا ہے ان جہازوں کی طرف، تو ان کے پاس ایسا سسٹم موجود نہیں تھا کہ وہ آنے والے ان چینی میزائلوں کو جو ہے وہ ناکارہ کر سکتے. تو آگے Hey guys! ویلکم بیک ٹو آور چینل. تو ہم آگے واپس بالکل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انڈین ایئر فورس ایکسپوزڈ جیٹس ڈاؤن پائلٹس فیل انٹو دا فیلڈز. تو مطلب یار یہ بہت زیادہ شاکنگ ہے کہ مطلب ایسا بولا جا رہا ہے جو پائلٹس ہے وہ فیلڈ میں گر چکے ہیں. اور یار اب یہ نہیں پتا ہم لوگوں کو یہ کتنے تک سچ ہے کتنے تک جھوٹ ہے، کیونکہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہے تو دونوں سائڈ جھوٹ بولتی ہے. جیسے کہ ابھی انڈیا نے اس چیز کا جھوٹ بولا تھا کہ وار کے ٹائم کہ پاکستانی کوئی پائلٹ ہے وہ ہم لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ ہم لوگوں کو پتہ نہیں لگا آج تک. باقی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ کتنے حد تک سچی ہونے والی ہے. تو جلدی سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. سو پھر آپ بھی دیکھیے ہم بھی دیکھتے ہیں. لیٹس سٹارٹ. اچھا جی، اب آئیں ذرا انڈیا کے حوالے سے بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے، اور میرے خیال میں اس خبر کے آنے کے بعد جو ہے وہ شاید اس جو میگزین ہے دی اکانومسٹ، اب یہ جانا مانا ہوا پوری دنیا کے اندر جانا مانا ایک میگزین ہے دی اکانومسٹ، اس نے جناب یہ کہا ہے کہ جی ہاؤ ڈیڈ پاکستان شوٹ ڈاؤن انڈیاز فائٹر جیٹس. اب پاکستان کی تعریفیں ہی تعریفیں ہیں اس کے اندر کہ جی پاکستان نے جو ہے وہ کس طرح انڈیا کے جہاز گرائے ہیں. اب یہ ایک ایسی انٹرنیشنل سٹوری ہے جس کے بعد انڈیا جو ہے نا وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے کہ اب ہم اس کا کیا کریں، کیونکہ یہ تو بین الاقوامی ادارہ ہے، جو میڈیا ہاؤس ہے جو بیسکلی یہی کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے ان کے جہاز گرائے ہیں. تو اس میں وہ کہتا ہے جی نیو کلیوز سجیسٹ انڈین ایررز اینڈ چائنیز آرمز میں بوتھ بی ٹو بلیم، کہ جی ایک تو چائنا کے جو ہتھیار تھے جو پاکستان کے پاس میزائلز وغیرہ موجود تھے، اور ساتھ ساتھ انڈیا کی جو غلطیاں تھیں اس کی وجہ سے لگتا یہی ہے کہ اسی وجہ سے انڈیا کے جہاز جو ہیں وہ گرے ہیں. خبر میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور سے دل تھام کے سنیے گا، بڑا مزہ آنے والا ہے آپ کو. اس میں لکھتا ہے جی، خبر اپنا سٹارٹ کرتا ہے جی، شمالی ہندوستان کے گاؤں اکالیہ کلاں کے رہائشی 7 مئی کی صبح بار بار دھماکوں کی وجہ سے اپنے بستروں سے اچھل پڑے. باہر انہوں نے شولوں کی ایک گیند کو اپنے سر کے اوپر سے گزرتے ہوئے اور قریبی میدان میں گرتے دیکھا. ملبہ واضح طور پر ایک فائٹر جیٹ کے طور پر پہچانا جا سکتا تھا. گاؤں والوں کے مطابق 2 راہگیروں کی موت ہو گئی. دونوں ہندوستانی پائلٹ پہلے ہی باہر نکل گئے تھے اور وہ قریبی کھیتوں میں زخمی حالت میں پائے گئے تھے. دونوں انڈین پائلٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایجیکٹ کر لیا تھا جہاز سے، اور وہ زخمی حالت میں کھیتوں کے اندر گرے ہوئے تھے. بھارت نے ابھی تک باضابطہ طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن یہ اس کے متعدد لڑاکا ہتھیاروں میں سے ایک تھا جو مئی میں پاکستان کے ساتھ 4 روزہ لڑائی میں کھو گئے تھے. ہندوستانی حکومت پاکستان کے 6 جنگی طیاروں کو مار گرانے کے دعوے کو مسترد کرتی ہے، جس میں اس کے 3 نئے فرانسیسی رافیل جیٹ طیارے بھی شامل ہیں. لیکن غیر ملکی فوجی حکام کا خیال ہے کہ 5 ہندوستانی طیارے تباہ ہوئے، جن میں کم از کم 1 رافیل بھی شامل ہے. اور ہندوستانی فوجی افسران نے تعداد کی تصدیق کرنے سے انکار کرتے ہوئے اب کچھ طیارے کھونے کا اعتراف کیا ہے. مزید یہ کہ وہ یہ بتانا شروع کر رہے ہیں کہ نقصانات تکنیکی خامیوں کے بجائے ہندوستانی غلطیوں سے ہوئے. غیر ملکی حکام کے درمیان ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ پہلے دن ہندوستان نے اپنے رافیلز کو میٹیور طویل فاصلے تک فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے ساتھ نصب نہیں کیا، کہ ان کے جو میٹیور وہ جو میزائلز تھے وہ انہوں نے اپنے جہازوں کے ساتھ فٹ نہیں کیے. غالباً یہ سوچا کہ وہ پاکستان کے جنگجوؤں کی پہنچ سے باہر ہیں، یا یہ کہ پاکستان کا ابتدائی رد عمل کم بڑھے گا. مطلب they were not expecting کہ پاکستان جو ہے اس طرح جواب دے گا، منہ توڑ ان لوگوں کو جواب دے گا. شاید انہوں نے کیلکولیشن غلط کی بھی تھی. ایک اور بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جنگجوؤں کے پاس پاکستان کے نئے ہتھیاروں سے بچانے کے لیے درست الیکٹرانک جیمنگ کا سامان، جدید ترین سافٹ ویئر یا متعلقہ ڈیٹا نہیں تھا. تیسری اور وسیع تر وضاحت یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس یہ سمجھنے کے لیے ضروری مشن ڈیٹا کی بھی کمی تھی کہ پاکستان کس طرح ہندوستانی منصوبوں کی نشاندہی کر سکتا ہے، ڈیٹا اپنے جیٹ طیاروں تک پہنچا سکتا ہے اور میزائلوں کو اپنے اہداف تک پہنچا سکتا ہے. یعنی کہ ان کی بیسکلی جو انفارمیشن تھی وہی ان کے پاس جو ہے وہ پوری نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کس حد تک حملہ کر سکتا ہے، اور وہ اس کے پاس کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہے، اس کے بارے میں انڈیا کے پاس کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی. لیکن اگر کسی سیاسی لیڈروں کی طرف سے صرف عسکریت پسندوں کے اہداف کو نشانہ بنانے کے احکامات کی وجہ سے فائٹر جیٹ کو کمزور بنا دیا گیا، جیسا کہ کیپٹن کمار نے مشورہ دیا ہے، تو اس کی ذمہ داری نریندر مودی کی حکومت پر عائد ہوتی ہے. There are implications too for India's biggest defense deal in years. It is expected to launch a long overdue tender for 114 fighters this year, and Rafale
جو کہ ڈسالٹ بیسکلی جو رافیل بنانے والی کمپنی ہے اور امریکہ کی بوئنگ اور لاکہیڈ مارٹن کے ساتھ ساتھ ایک سرکردہ دعوے دار ہے. لیکن کچھ ہندوستانی فوجی شخصیات نے مشورہ دیا ہے کہ حالیہ تنازع میں رافیل نے کم کارکردگی کا مظاہرہ کیا. دوسروں کی شکایت یہ ہے کہ ڈسالٹ رافیل کے ایگزیکٹوز ان ممالک کو یقین دلانے کے لیے بے چین ہیں اور وہ ڈسالٹ جو ہے وہ رافیل کا سورس کوڈ شیئر کرنے سے انکاری ہے, جس کی وجہ سے ہندوستان کو اپنی ضروریات کے مطابق ہوائی جہاز کو ڈھالنے سے وہ روکتا ہے. یعنی بیسکلی سورس کوڈ ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے اس کو مزید جو اسٹرانگ کر سکیں ان جہازوں کو, یہ جب تک آپ کی ایک قسم کا سافٹ ویئر ہے, جب تک یہ تفصیلات جو ہے وہ آپ انڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو انڈیا اس کے اندر بہتر قسم کے میزائل فٹ ہی نہیں کر سکتا. اور یہ جو سافٹ ویئر ہے, یہ سورس کوڈ جو ہے, آسان الفاظ میں سافٹ ویئر, یہ بیسکلی ڈسالٹ وہ جو فرانس کی کمپنی ہے جو رافیل بناتی ہے وہ انڈیا کے ساتھ شیئر ہی نہیں کری. وہ کہہ رہے جی ہم آپ کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کریں گے. انہوں نے لکھا ہے جی ڈسالٹ کے ایگزیکٹوز ان ممالک کو یقین دلانے کے لیے بے چین ہیں جنہوں نے رافیل خریدے, بشمول مصر, انڈونیشیا, قطر اور متحدہ عرب امارات, نیز مستقبل کے ممکنہ گاہکوں کو. لیکن کمپنی ہندوستان کے ناراض ہونے کے خوف سے عوامی طور پر کیا کہہ سکتی ہے اس میں مجبور ہے. یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ڈسالٹ کو اس واقعے کی ہندوستان کی تحقیقات میں کس حد تک حصہ لینے کی اجازت دی گئی. فرانسیسی حکومت یہ بھی بتانے کے لیے اس پہ دباؤ ہے کہ لڑائی میں رافیل کے پہلے تصدیق شدہ نقصان کی تفصیلات کیا ہیں. فرانس کی پارلیمنٹ کے رکن مارک شاونٹ نے مئی کے آخر میں حکومت کو ایک تحریری سوال پیش کیا جس میں اس تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ہندوستان کے رافیل پر اسپیکٹرا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم پاکستان کے چینی ساختہ PL-15 جو PL-15 وہ میزائل جس سے انڈیا کے جہاز گرائے گئے تھے, فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کا پتہ لگانے یا ان کو جام کرنے میں ناکام رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسکلی اگر آپ کی طرف جو ہے وہ میزائل آ رہا ہے ان جہازوں کی طرف تو ان کے پاس ایسا سسٹم موجود نہیں تھا کہ وہ آنے والے ان چینی میزائلوں کو جو ہے وہ ناکارہ کر سکتے. تو آگے لکھتا ہے جی اسپیکٹرا کی کارکردگی ان ممالک کے لیے بھی دلچسپی رکھتی ہے جو رافیل کا استعمال کرتے ہیں یا ان کا آرڈر دیتے ہیں. واپس اکالیہ کلاں گاؤں کی طرف آتے ہیں, بیسکلی وہ جو شروع میں اسٹوری جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی جہاں پہ جہاز گرے تھے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لکھتے ہیں جی واپس اکالیہ کلاں گاؤں کی طرف آتے ہیں جہاں فائٹر جیٹ گرنے سے مرنے والوں اور زخمیوں کے رشتہ داروں کو تاحال تشویش ہے کیونکہ انہیں ابھی تک معاوضے کی پیشکش نہیں کی گئی اور نہ ہی مقامی عہدیداروں یا سیاستدانوں نے ان سے ملاقات کی ہے. اس کے بجائے ایک دیہاتی کا کہنا ہے کہ حکام اس حادثے کی خبر کو دفن کرنا چاہتے ہیں. یہ اتنا بڑا آرٹیکل ہے, یہ اتنا بڑا آرٹیکل ہے کہ اس کی وجہ سے انڈیا میں تھرتھلی مچی ہے کہ یار ہم اس بات کو جتنا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ تو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ہماری بات کو سن ہی نہیں رہا. اور اتنی بڑی انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور گاؤں کے حوالے سے کوٹ کر دیا ہے کہ بھئی وہاں پہ جو لوگ مرے ہیں جن کے حوالے سے یہ ہوتا ہے بھئی سویلین آبادی میں کوئی جہاز گر جائے, وہاں پہ اگر کوئی ڈیتھس ہو جائیں تو حکومت عام طور پہ کوئی معاوضہ دیتی ہے ان کو یا ایکنالج کرتی ہے کہ ہاں جی یہ ڈیتھس ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم سے کوئی مل ہی نہیں رہا, کوئی سیاستدان آ کے ہم سے افسوس نہیں کر رہا, کوئی آ کے ہمیں کوئی معاوضہ نہیں دے رہا, کوئی بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. تو غلط ہے نا. اور وہ آخری لائن ہے جی اس حادثے کی خبر کو یہ لوگ دفن کرنا چاہتے ہیں. اب اندازہ کیجئے کہ کتنی بے رحمی ہے یہ کہ جہاز بھی جو ہے وہ آبادی کے پاس آ کے گرا ہے, اس میں لوگوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے. پائلٹس کے حوالے سے بھی یہ خبر آ گئی ہے گاؤں سے کہ جی وہ کھیتوں میں جا کے گرے تھے, لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے انڈین گورنمنٹ کی جانب سے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب ایک انڈین جو کمپنی ہے اس کے اوپر جناب پابندی لگا دی گئی ہے. معاملہ بیسکلی اور وہ لگائی گئی ہے یورپین یونین کی جانب سے. معاملہ یہ ہے کہ لٹرلی یار یہ نا بہت شرم کی بات ہے ہمارے لیے, مطلب کہ یہ ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھی یہ چیز کہ یہ ہوئی ہے. حالانکہ بہت سارے مطلب کہ چیزیں میں بول رہے تھے لوگ کہ نہیں رافیل گرا ہے, لیکن وہ ابھی ہم لوگوں کو نہیں پتہ لگ رہا تھا. لیکن ابھی انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ آرٹیکل آیا ہے, ٹھیک ہے, تب بھی آپ نہیں مان رہے ہو, بس آپ اس چیز کو دبانا چاہ رہے ہو اور آپ کو کمپنسیشن بھی نہیں دینا چاہ رہے ہو ان لوگوں پہ جہاں پہ لٹرلی ایئر کرافٹ گرا ہے, جہاں پہ بتایا گیا کہ کیسے جو 2 پائلٹ ہیں وہ فیلڈ میں گرے تھے, وہ بھی زخمی حالت میں ہے نا. جو تمہاری سویلائزیشن ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ ان کو کہیں نہ کہیں ہارم ہوا ہے, اسٹل آپ ہی لوگ باتوں کو چھپا رہے ہو. تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں سے, اپنے ہی دیش کے لوگوں سے یہ بات, اتنی بڑی بات چھپا رہے ہو. تو یار لٹرلی اس کو دیکھ کر بہت شوق لگا ہم لوگوں کو. ہاں ایگزیکٹلی ایز وی سیڈ ارلیئر کہ ہمیں بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے جیسے ہم بین سٹیزنس ہم سے ہماری میڈیا ہماری گورنمنٹ کتنی باتیں چھپاتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ غلط ہے. مطلب ان کو ایک کلیئرنس رکھنی چاہیے اپنے سٹیزنس کے ساتھ اور ہمیں سب کچھ بتانا چاہیے تھرو میڈیا, بٹ وہ چیز چھپاتے ہیں. اور ہمیں پاکستان مطلب ہماری نظروں میں بہت ہی گرایا ہوا ہے کہ پاکستان ہی ہمیشہ غلط ہے یا کچھ ہے, جو کہ ہر بار نہیں ہوتا.
सो वो चीज़ें बहुत हार्ट ब्रेकिंग भी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग भी लगती हैं कहीं ना कहीं। सीरियसली। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बाय।